ان آیات میں تحویل قبلہ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا اور اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے اپنے ایک انعام اور تحفے کے طور پر پیش کیا، اور پھر اس کے ساتھ امت مسلمہ پر ہونے والے عظیم احسان کا تذکرہ ہے، بلکہ ساری انسانیت پر ہونے والے عظیم احسان کا تذکرہ ہے کہ جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور آپ کے فرائض نبوت یا فرائض رسالت وہ آیت نمبر 151 میں بیان کیے گئے۔ اور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ قرآن مجید میں 4 مرتبہ یہ مضمون دہرایا گیا قدر الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی گزرا آیت نمبر 129 میں، اور اب یہاں 151 میں گویا اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہے۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ یہ انعام یعنی بیت اللہ کا قبلہ متعین کیا جانا، یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اہل عرب میں، تو پہلے مخاطب تو اہل عرب ہو گئے، اور پھر انسان مخاطب ہیں تو انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، تو ساری انسانیت مخاطب ہو گئی۔ اب یہ رسول کیا کام کرتے ہیں؟ 4 کام یہاں پر ڈیفائن کیے گئے۔ سب سے پہلا کام یتلو علیکم آیاتنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ پہلا کام تلاوت آیات۔ رسول کا بنیادی فرض منصبی ہی یہی ہے کہ جو اللہ کا پیغام وحی کی صورت میں ان تک پہنچا ہے، اس وحی کو من و عن امت تک منتقل کر دینا، جس میں سب سے پہلا کام اس کی تلاوت ہے، پھر اس تلاوت کے ذیل میں پھر اس کی حفاظت ہے، اس کی کتابت ہے، علم قرات ہے۔ تو یہ تلاوت آیات کا پورا ڈسپلن ہمارے ہاں یہ علم القراءت کہلایا، اور یہ روایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ہمارے ہاں محفوظ ہے الحمدللہ، کہ قرآن مجید کو کس انداز سے پڑھا جائے گا، اور اس میں اگر جو متعدد طریقے ہیں وہ بھی اگر متعین کیے گئے تو وہ سب کے سب روایتاً سنداً ہم تک پہنچے ہیں، سند کے ذریعے، پوری چین کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ چنانچہ آج جو شخص بھی علم القراءت میں اسپیشلائز کرتا ہے یا تخصص کرتا ہے تو وہ اپنی پوری سند پہنچاتا ہے رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پورا علم التجوید کہیے یا علم القراءت کہیے، اس میں تجوید کے علاوہ اور دیگر فنون بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کی پوری چین جناب رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی ہے۔ تو تلاوت آیات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام تھا، وحی کی منتقلی، اور وحی کی منتقلی ہی صرف نہیں بلکہ خود تلاوت میں اپنی ایک تاثیر ہے، خود تلاوت میں یہ تاثیر ہے کہ یہ دل کے زنگ کو دور کرتی ہے، دل کا صفایا کرتی ہے، دل کا تزکیہ کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے، انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ انفال کے پہلے رکوع میں فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو مستقل ایمان میں بڑھوتری، اللہ سے تعلق میں اضافے کا بڑا سبب تلاوت آیات، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ہے ہی تلاوت کا مہینہ۔ ہمارے اسلاف کے تذکرے، اس کا موقع نہیں ہے کہ سب کی تفصیل عرض کی جائے، صرف چند مثالیں پیش کر دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ جیسے دیگر بہت سے صحابہ اکرام کا معمول تھا، مردوں میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ کے طور پر لے لیتے ہیں، خواتین میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نمائندہ کے طور پر لے لیتے ہیں کہ روزانہ قرآن مجید کی مکمل تلاوت کیا کرتے تھے، مکمل۔ یہ جو عام طور پر ایک بات مشہور ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، یہ اصل میں ایک خاص واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کے اوپر زہد اور تقوی کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا اور عبادات میں اتنا مشغول ہو گئے تھے کہ گھر والوں کے اور دیگر لوگوں کے حقوق ضائع ہونے لگے تھے۔ تو ان کو اعتدال میں لانے کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعض باتیں تلقین فرمائی، جن میں ایک یہ بات بھی تھی کہ 3 دن سے کم میں تلاوت مکمل نہیں کرنا۔ یہ ان کو اعتدال میں لانے کے لیے تھا، نہ کہ یہ کہ کوئی مکمل حکم یا سب کے لیے مجموعی حکم۔
تو اگر تلاوت کے آداب کی رعایت کی جائے تو پھر مکمل قرآن مجید کی بھی روزانہ تلاوت اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ممکن ہے، اور صحابہ اکرام میں سے بہت سے لوگوں کا ماہ رمضان میں یہ معمول تھا۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ اور دیگر ہمارے اکابرین بزرگ اسلاف، ان میں سے بہت سوں کا یہ معمول تھا کہ رمضان میں روزانہ تلاوت آیات مکمل کیا کرتے تھے، تلاوت کتاب کو مکمل کیا کرتے تھے۔ دوسری چیز فرمائی وَيُزَكِّيكُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں تلاوت آیات کے بعد دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں بیان ہو رہی ہے کہ آپ اپنی ذات کے ذریعے سے تزکیہ فرماتے ہیں۔ ایک تو انسان کے دل کی صفائی اور پاکیزگی میں قرآن مجید کا اپنا ایک عنصر ہے، اس کی تلاوت کا اپنا ایک اثر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں وَيُزَكِّيكُمْ کا فاعل کون ہے؟ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ اکرام کا جو تزکیہ ہوا، تزکیہ کے شے کا نام ہے کہ دل میں غیر اللہ دل میں موجود نہ رہے، غیر اللہ کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ سکے، دل کے امراض حسد، ریاکاری، کینہ، بغض، عداوت، یہ امراض دور ہو جائیں، یہ تزکیہ ہے۔ تو یہ تزکیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت کے ذریعے سے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کو امت میں وہ مقام حاصل ہے جو ان کے بعد کسی کو نہیں حاصل ہو سکتا۔ بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اہل سنہ کا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی کو ایک ایسی دولت نصیب ہے جو غیر صحابی کو نہیں ہے، وہ ہے صحبت۔ اسی صحبت سے لفظ صحابی بنا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے تھے، بہت سے صحابہ کا کہنا ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے جنت جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اتنا یقین میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کا تزکیہ فرمایا۔ تو جس طرح تلاوت ہے، تلاوت کی ایک پوری چین ہم تک علم التجوید اور علم القراءت کی طرح پہنچی ہے، اسی طریقے سے تزکیے کی بھی ایک پوری روایت ہے جو سینہ بسینہ امت میں منتقل ہو رہی ہے، جسے تصوف کی روایت کہا جاتا ہے، سلاسل کی روایت کہا جاتا ہے، اور یہ بھی سند کے ساتھ، پوری چین کے ساتھ یہ پوری روایت امت میں الحمدللہ آج تک محفوظ ہے۔ تیسری بات بیان فرمائی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب یہاں جو اہم بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ دیکھیں پیچھے تلاوت کا ذکر گزر چکا، یہاں کتاب کی تعلیم کو علیحدہ سے ذکر کیا۔ تو آپ نوٹ کریں کہ صحابہ اکرام کی تو اپنی زبان عربی تھی، جب تلاوت ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ ان کو سمجھ بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تعلیم کتاب کو علیحدہ رکھا ہے۔ یہ ایک مستقل ڈیوٹی تھی، مستقل ذمہ داری تھی، کیونکہ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ آگے انشاءاللہ جب ہم اسی صورت کا رکوع نمبر 23 پڑھیں گے جہاں روزے کے احکامات آئے ہیں، وہاں ایک مثال آئے گی کہ ایک صحابی کو ایک آیت سے مغالطہ ہو گیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مغالطہ پیش کیا، آپ نے ان کی اصلاح فرما دی۔ بہت سے صحابہ اکرام بہت سی آیات کے بارے میں آ کر پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ وضاحت فرماتے تھے، آپ کے فرائض میں سے یہ بات تھی کہ آپ وضاحت فرمائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام جن کی آنکھوں کے سامنے قرآن نازل ہو رہا، جن کی اپنی زبان عربی، کل بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ ان کے نصابات مختلف تھے، بہت سے صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے سورہ بقرہ 8 سال میں 10 سال میں جا کر سیکھی ہے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ضرورت پڑی تھی، ان کی تو اپنی زبان عربی تھی۔ معلوم ہوا قرآن مجید کی تلاوت اپنی جگہ اس کے کچھ فوائد ہیں، اپنی جگہ اس کی اپنی برکات ہیں، اور کوئی اس کا ترجمہ پڑھ لے تو ایک سرسری سا مفہوم بھی اس کے سمجھ میں آ جائے، لیکن جس شے کا نام تعلیم ہے وہ صرف اور صرف کتاب کی تلاوت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ تعلیم کی بھی ایک پوری روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن باقاعدہ سکھایا، اس کے مسائل، اس کے احکامات، اس کی وضاحت کر کے سکھایا صحابہ اکرام کو، انہوں نے تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین کو، اور جیلن بعد جیلن، نسلن بعد نسلن یہ قرآن منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا۔ یہ فقہ کی روایت ہے، علم الفقہ کی روایت ہے کہ جو فقہا پوری دنیا میں مسلمانوں کی، خاص طور پر اہل سنت کی 4 مکاتب فکر فقہاء کرام، ائمہ احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ، یہ وہ روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی ہوئی آج تک ہم تک پہنچی ہے، اور یہ علم الفقہ اسی طرح منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا والحکمہ، اور انہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت کی تعلیم سے امام شافعی علیہ رحمہ نے مراد لی حدیث، یہاں حکمت سے مراد حدیث، قرآن کے کتاب سے مراد قرآن، اور حکمت سے مراد حدیث۔ تو حدیث بھی اسی طرح پوری چین کے ساتھ، سند کے ساتھ روایت ہم تک پہنچی ہے۔ تو یہ شان ہے اس امت کی کہ اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے،
انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے۔ وہ وراثت سند کے ساتھ باقاعدہ منتقل ہوتی ہوئی آج تک محفوظ چلی آ رہی ہے۔ یہ دولت کسی اور مذہب کو حاصل نہیں ہے، صرف اس مسلمانوں کو حاصل، کہ ان کا علم پوری طرح محفوظ منتقل ہوتا ہوا یہاں ہم تک پہنچا ہے، اور باقاعدہ سند کے ساتھ پہنچا ہے، جس پر پورا اطمینان اور اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہی علم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عطا کیا، وہی علم آج الحمدللہ ہمارے پاس بھی محفوظ چلا آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں یہ باتیں 4 دفعہ دہرائی گئیں، یہاں پر ایک خاص بات آگے مزید اضافہ کیا گیا، فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تاکہ تمہیں وہ باتیں سکھائیں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ ویسے عمومی بات بھی ہے کہ دین کو نہیں جانتے تھے صحابہ کرام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، لیکن بعض مفسرین نے یہاں بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا کہ اس میں ایک خاص علم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے بڑھاتے تقویٰ کی منازل، تقویٰ کے مدارج طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، تو ایک مقام وہ آتا ہے، ایک مرتبہ وہ آتا ہے، ایک منزل وہ آتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خاص اپنی طرف سے بعض باتیں القاء فرما دیتے ہیں، جس کو علم لدنی بھی کہا جاتا ہے اصطلاحاً۔ علم لدنی کیا شے ہے وہ سورہ کہف میں اس کا جب تذکرہ آئے گا تو وہاں تفصیل سے دیکھیں گے۔ مختصراً یہ کہ علم کا کچھ حصہ تو وہ ہے جو آدمی سیکھتا ہے، کتابوں سے سیکھتا ہے، اساتذہ سے سیکھتا ہے، لیکن علم کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے دل میں القاء کیا جاتا ہے، اصل علم وہ ہوتا ہے۔ اور بڑے خوبصورت اشعار ہیں امام شافعی علیہ رحمہ کے، جس سے علم کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ان کے استاذ تھے امام وکیع علیہ رحمہ، جو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ، امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ مجھے میرے حافظے کی کمزوری کی شکایت، حافظہ میرا ویسا نہیں، حالانکہ یہ ان کی تواضع تھی، ان کی ساری تھی، حافظہ بلا کا حافظہ تھا امام شافعی کا علیہ رحمہ، لیکن ظاہر ہر بڑا آدمی وہ اپنے گولز بہت اونچے سیٹ کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو کم ہی دیکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد امام وکیع علیہ رحمہ کے سامنے اپنے کمزور حافظے کی شکایت کی، تو فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے وصیت کی کہ دیکھو گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو ترک کر دو، کیوں؟ لأن العلم نور من الہی، کیونکہ یہ علم یہ اللہ کی جانب سے ایک نور ہے جو بندے کو دیا جاتا ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور یہ اللہ کا نور کسی گناہگار کے دل میں القاء نہیں ہوتا۔ تو علم صرف کتابی علم نہیں ہے، علم صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، علم اللہ کی طرف سے موہوب ایک شے ہے، عطا کردہ ایک شے ہے جو ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی۔ اللہ سے مانگنا چاہیے علم، اور وہ علم تبھی نافع ہے جب اس کے ساتھ عمل بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔